تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو، نا 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 نا، بلکہ آگ اس کو اس تک نہیں پہنچے گی، آگ وہ بچ جائے گا۔ دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو دنیا میں اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ۔ جو جس چیز کا سبب ہے نا، وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے، دعائیں اور آشیرواد لے لینا، کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگی شادی آپ کی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا، تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے۔ آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے، مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا، میری شادی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں، میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی، کر ہی نہیں رہا، تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے۔ تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی، پڑھائی کے معاملے میں بھی، اور بزنس کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی۔ دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں۔ تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے۔ جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو، گناہ نہیں چھوڑتے، اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے، وظیفے پڑھ لیں گے، 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی، فلاں نے پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور فلاں کو کھانا کھلا دیا۔ بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے، گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، کتنے اچھے بن جاؤ، شرک پر اگر ہے۔ دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا، کہ جب تک محنت نہیں کرو گے، صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند، ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا۔ کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے، ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا۔ گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے، اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے، بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے، تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو۔ آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو۔ پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے۔ او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے، دنیا کے لیے کیے ہیں۔ تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے، یار اس نے بلب ایجاد کیا۔ اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے، لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا۔ پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے، لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی، اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں۔ بھائی اس نے ہم پر احسان کیا، بلب بنایا، تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا۔ اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے، آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بات خوب یاد رکھو، صحت کا مسئلہ ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، پیسے کمانے کا مسئلہ ہو، صحیح ہے نا، جب تک محنت نہیں کرو گے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کخ بھی نہیں آئے گا ہاتھ۔ کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے۔ کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی، بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی۔ کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات، اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا، وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہے ہم نے۔ ابھی میں کیا بس وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان، کھایا۔ 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو، نا 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 نا، بلکہ آگ اس کو اس تک نہیں پہنچے گی، آگ وہ بچ جائے گا۔ دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو دنیا میں